ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. قرآن سن کے ذوق سے سبحان اللہ کہنا چاہیے. قرآن سن کے محبت سے پیار سے کیا کہنا چاہیے؟ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ جب عورتوں نے زنان مصر نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا اکبرنہ بڑا ہی عظیم تصور کیا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ اور حسن یوسف کو دیکھنے میں اتنی محو ہوئی انہیں احساس ہی نہ ہوا کہ ہاتھوں نے ہاتھوں کو کاٹ دیا. انہوں نے اپنے ہاتھ میں سیب پکڑے ہوئے تھے اور چھریاں پکڑی ہوئی تھی وہ سیب کاٹ رہی تھی. ادھر اچانک یوسف علیہ السلام سامنے آئے تو ایسی بے خود ہوئی پتہ ہی نہ چلا ان کے ہاتھ چلتے رہے وہ سیب کٹ گئے آگے ان کی انگلیاں آ گئی انگلیاں ماس کٹ گیا چمڑا کٹ گیا خون بہ گیا کپڑے خون آلود ہو گئے اور احساس نہیں ہوا اس لیے کہ نگاہ حسن یوسف کے اندر ہو گئے. یہ یوسف علیہ السلام کا حسن ہے. مگر آؤ سنو ہمارے کملی والے آقا کا کیسا حسن تھا. یہ یوسف علیہ السلام ہے جن کے حسن کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی زبان سے بیان فرمایا کہ عورتوں نے یہ کہا عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے مگر جب باری آئی اپنے حبیب کے حسن کی باری آئی اپنے پیارے کے حسن کی اللہ نے کسی عورت کے قول کا حوالہ نہیں دیا کسی مرد کے قول کا حوالہ نہیں دیا. اللہ تعالیٰ خود عرش سے پکارتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. اے محبوب مجھے تیری کالی زلفوں کی قسم ہے اے محبوب مجھے تیرے رخ انور کی قسم ہے. اللہ اپنے حبیب کی زلفوں کی قسم اٹھا رہا ہے اللہ اپنے حبیب کے چہرے کی قسم اٹھا رہا ہے. حضرت جناب عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے حسن کو دیکھ کر عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے کیا وجہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے. آپ ارشاد فرماتی ہیں واللہ لو رأینا جبینہ لقطعنا لآثرنا القلوب على قطع الایدی. اگر یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والی عورتیں میرے حبیب کو دیکھ لیتی اللہ کی قسم ہے وہ اپنی انگلیاں نہیں بلکہ اپنے دلوں کو چیر لیتی وہ اپنے دلوں کو کاٹ لیتی اگر رسول پاک کے حسن کو اور رسول پاک کے جمال کو دیکھ لیتی. اور اس فصوص الحکم کے اندر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے رسول پاک کی زیارت نصیب ہوئی سرکار کی خواب میں مجھے زیارت ہوئی جلوہ نصیب ہوا میں نے سرکار سے یہی سوال کیا. یہ امام محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں امام ابن عربی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام کو عورتوں نے دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے آپ کو دیکھ کر کسی نے اپنا ہاتھ نہیں کاٹا اس کا سبب کیا ہے؟ یہ محی الدین ابن عربی ارشاد فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے حسن و جمال پر 70,000 پردہ رکھا ہے. میرے جمال پر اللہ نے 70,000 پردہ رکھا ہوا ہے. اگر ان میں سے ایک پردہ اٹھا دیا جائے دنیا کے ساتھ وہی ہو جائے جو زنان مصر سے ہو گیا تھا. ان کا حسن اللہ نے کھلا رکھا تھا اور میرے حسن کو اللہ تعالیٰ نے پردوں میں چھپا دیا. یہاں ایک سوال ہے بڑا عاشقانہ سوال ہے
کہ جس حسن کو پردوں میں چھپا دیا جائے اس حسن کے پیدا کرنے کا پھر کیا معنی ہے؟ حسن تو دیکھنے کے لیے ہوتا ہے، حسن دیکھنے کے لیے ہوتا ہے، سمجھا رہی ہے نہیں؟ اور جس حسن کو دیکھ نہ سکے کوئی دیکھ ہی نہ سکے، اس حسن کو پیدا کیوں کیا گیا ہے؟ دوستو علماء فرماتے ہیں، سنو محبت سے میری بات سنو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اللہ تعالیٰ نے پردوں میں اس لیے چھپایا ہے، خدا نے اپنے حبیب کا حسن بنایا ہی اپنے دیکھنے کے لیے، اللہ نے اپنے حبیب کا حسن اپنے دیکھنے کے لیے بنایا۔ اللہ کو حضور کے سوا کسی نے نہیں دیکھا، اللہ کو حضور کے سوا کسی نے نہیں دیکھا، اور یہ بھی مان لو حضور کو بھی اللہ کے سوا کسی نے نہیں دیکھا۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو یہاں قلم توڑ دیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن یوسف کڑی مصر میں انگوشت زنا، حسن یوسف کڑی مصر میں انگوشت زنا، سر کٹاتے حسن دیکھ کر عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، اپنی انگشتیں کاٹی تھی، اور میرے آقا وہ ہیں جن کا حسن دیکھ کر نہیں، جن کا نام سن کر عرب کے مرد جو ہے وہ اپنی گردنیں کٹوا رہے ہیں۔ بلکہ ایک پیاری بات یہ ہے، وہاں کٹی تھی، انہوں نے خود نہیں کاٹی تھی، بے خودی میں کٹ گئی تھی، اور کملی والے آقا وہ ہیں جن کے نام پر لوگ بڑھ بڑھ کر اپنے گلے خود کٹوا رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک ایک صحابی کہتے ہیں کہ رات کا عالم تھا، ایک طرف 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، ایک طرف کملی والے آقا کے چہرے کا چاند چمک رہا تھا، وہ بھی بہت پیارا تھا، یہ بھی بہت پیارا ہے، میں کبھی اس کو دیکھتا ہوں، کبھی اس کو دیکھتا ہوں، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی مدینے والے چاند کو دیکھتا ہوں، میں کبھی اس کو دیکھتا ہوں، کبھی میں اس کو دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں کون پیارا ہے؟ میرے دل نے فیصلہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ کہتے ہیں کہ چاند کے چہرے پہ دھبے اور مدنی کا چہرہ آسان ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند سے حضور کو تشبیہ دی جائے یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، ارے چاند کے چہرے پہ دھبے آقا کا چہرہ آسان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا پیارا ہے، اتنا نورانی ہے کہ جو دیکھتا ہے کلمہ پڑھنے لگتا ہے، جو دیکھتا ہے قربان ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب سرکار مدینہ پاک میں آئے انہوں نے ساری کتابیں پچھلی پڑھی ہوئی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے ہی کہا واللہ ما ھذا وجہ کاذب، اللہ کی قسم یہ جھوٹے انسان کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال تھی تو آپ کے چچا حضرت
ابو طالب، کبھی کبھی میں حضرت بھی کہہ دیتا ہوں، اس سے ہمارے عقیدے میں کوئی فرق نہیں آتا، ہمارا ان کے بارے میں جو عقیدہ ہے وہ ہے۔ بہرحال اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے ملک شام میں۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں ایک گرجا تھا، صومعہ تھا، وہاں کے پادری کا نام بحیرہ تھا، بحیرہ راہب۔ وہ کبھی باہر نہیں نکلا تھا لوگوں کے استقبال کے لیے۔ لوگ مسافر آتے تھے اس کے گرجے کے سامنے، پڑاؤ کرتے تھے، وہاں بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، آگے گزر جاتے تھے۔ لیکن اس دفعہ عجیب ہوا کہ وہ اپنے گرجے سے خود باہر نکلا اور اس نے سارے قافلے کا استقبال کیا اور قافلے کو اندر لے گئے اور سب کو کھانا کھلایا۔ کہنے لگا سارے آ گئے؟ کہنے لگے سب آ گئے۔ کہا دیکھ لو کوئی رہ تو نہیں گیا؟ کہنے لگے نہیں سارے ہیں۔ اس نے کہا پھر دیکھو۔ کہنے لگے ہاں ایک لڑکا ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی ہمارے ساتھ ہے، ہم نے اسے باہر اپنے سامان کے پاس بٹھایا۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا وہ اللہ کے بندو، اسی کے لیے تو ساری دعوت کی ہے، اس کے لیے تو آج ساری دعوت ہے، اس کو باہر بٹھا دیا اور سارے اندر آ گئے ہو، اس کو لے کر آؤ۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر لایا گیا۔ قافلے والے حیران ہیں، یہ بڑی شان والا بندہ ہے، یہ تو کبھی کسی کو لفٹ نہیں کراتا، کبھی باہر نہیں نکلا، آج اس نے خود ہمارا استقبال کیا، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے۔ یہ کہتا ہے کہ انہی کے لیے تو ساری دعوت ہوئی ہے۔ حضور تشریف لائے، سرکار بیٹھ گئے، وہ اندر سے اپنی کتاب تورات اٹھا لایا، تورات کو کھول کر فَيَنْظُرُ تَارَةً فِي كِتَابِهِ وَتَارَةً فِي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ایک نظر اپنی کتاب میں دیکھتا ہے اور دوسری نظر کملی والے کا چہرہ دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے اور کبھی ادھر دیکھتا ہے۔ کافی مرتبہ اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، پھر اس نے حضور کا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا واللہ ان ھذا من بعثہ اللہ رحمۃ للعالمین۔ اللہ کی قسم یہ وہ ہیں جن کو اللہ تعالی رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجنے والا ہے۔ یہ ہمارے آقا کا چہرہ مبارک ہے۔ یہاں میرے پاس صرف 2-3 منٹس ہیں، میں جلدی نکلنا چاہتا ہوں کیونکہ وہاں دور میں ضروری ایک محفل ہے، وہاں ہم نے شامل ہونا ہے، اور وہاں عصر کی نماز کے بعد تقریباً 5 بجے نماز، ہمارے پاس 1.5 گھنٹہ ہے، تو ہم نے دوڑ پہنچنا ہے۔ میں آخری بات عرض کرتا ہوں، جب رسول پاک کا چہرہ اتنا پیارا ہے تو کیا ہمارا چہرہ بھی کملی والے آقا جیسا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ ہمارا چہرہ حضور والا بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ اللہ کو اپنے حبیب کے چہرے سے پیار ہے کہ نہیں؟ سارے بولو پیار ہے نا؟ اگر ہمارا چہرہ بھی کملی والے جیسا ہو جائے، اللہ تعالی ہم پر بھی اپنی رحمت کا کچھ چھینٹا مارے گا کہ نہیں مارے گا؟ ضرور مارے گا۔ بے شک ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، کچھ ہیں، لیکن اگر ہمارا چہرہ حضور سے ملتا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس چہرے کا بھی حیا فرمائے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس بچے کا چہرہ آپ کے بچے سے ملتا جلتا ہو، بتاؤ وہ بچہ بھی آپ کو اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ لگتا ہے نا؟ کیوں لگتا ہے؟ اس لیے کہ آپ کو اپنے بچے سے پیار ہے، تو اس بچے سے جس کا حلیہ ملتا جلتا ہو وہ بچہ بھی ہمیں اچھا لگتا ہے۔ بلا تشبیہ و مثال میں کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، اللہ بیوی سے پاک ہے، اللہ فیملی سے پاک ہے، اللہ کی اولاد نہیں ہے، مگر سنو جس طرح ہماری اولاد ہماری محبت کا مرکز ہوتی ہے، کملی والے آقا اللہ کی محبت کا مرکز ہے، اللہ کی محبت کا مرکز ہے۔ جو اس مرکز سے جڑ جاتا ہے وہ بھی اللہ کا پیارا بن جاتا ہے۔ تو کیا خیال ہے، کسی کے دل میں بات آتی ہے کہ میں سرکار کا چہرہ اپنے سرکار کے چہرے جیسا اپنا چہرہ بنا لوں، داڑھی شریف رکھ لوں؟ کسی کے دل میں یہ تڑپ آتی ہے؟ کوئی چاہتا ہے؟
جی جی کرتے ہو، کوئی آپ بھی چکو رکھی ہے جنہوں نے اس بارے میں تھوڑی ابھی گڑبڑ رکھی ہوئی ہے، ابھی وہ ابھی اس طرف نہیں آ رہے ہیں. ماشاء اللہ دو میاں نہیں شکریہ پورا آ چکا. آؤ مولوی صاحب جڑا گوٹھ ہے نعرہ تکبیر، کھڑے ہو زیارت کروائیں. سبحان اللہ. ان کے لیے ایک پھر نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آپ ہی رکھنا ہے بیٹا. آپ کا نام کیا ہے؟ آؤ جی گوٹھا ہے کہ صاحب کریں. آؤ گوٹھے جی کس طرف ہی. ماشاء اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میرے عزیز دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے مل جانا، چہرہ یہ اتنی بڑی بات ہے. ایک صحابی کی داڑھی نہیں آئی تھی، ان کے صرف 2-3 چھوٹے چھوٹے بال تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے تھے تو ہنستے رہتے تھے، مسکراتے رہتے تھے. ایک دفعہ وہ سامنے بیٹھے، حضور ہنسے نہیں، مسکرائے نہیں. وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ وجہ کہ حضور آج مجھے دیکھ کر مسکرائے نہیں. عرض کیا حضور مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ فرمایا غلطی کوئی نہیں ہوئی، مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو تیرے 2-3 چھوٹے چھوٹے بال تھے، اللہ کے فرشتے ان بالوں سے کھیلتے تھے. فرشتے ان بالوں کو ہاتھ لگاتے تھے، چھوتے تھے محبت سے، اور میں فرشتوں کے کھیل کو دیکھ کر ہنستا تھا. آج وہ بال کہیں گر گئے ہیں تیرے، مجھے وہ فرشتوں کا کھیل نظر نہیں آیا. اگر چند بال ہو تو ان کی اتنی قدر و قیمت ہے، اور اگر سرکار کی سنت کے مطابق داڑھی رکھی جائے تو پھر سنو، پھر سوچو کہ اللہ تعالیٰ پھر کتنی رحمت فرمائے. جن لوگوں نے آج داڑھی شریف رکھنے کا وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے. داڑھی شریف سنت کے مطابق رکھنی چاہیے. یعنی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ٹھوڑی کے نیچے 4 انگل کم از کم یہ واجب ہے، یہ واجب ہے. ٹھوڑی کے نیچے 4 انگل داڑھی ہونا واجب ہے، اور جو اس سے چھوٹی کرے وہ واجب کا تارک ہے. اور اب میرے پاس وقت ہی نہیں ہے، میں اس پر بہت کچھ کہہ سکتا ہوں. میں نے جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے، اور میری حاضری قبول ہو، آپ کی حاضری قبول ہو، اور سب کو سرکار کی شفاعت نصیب ہو. اور جن کا ہم عرس کر رہے ہیں، میاں غلام احمد صاحب حضوری رحمت اللہ تعالی بلیا شریف والے، اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کے صدقے ہمارے گناہ معاف فرمائے. خدا ان کے صدقے ہمارا بیڑا پار فرمائے. ان کے صدقے اللہ تعالیٰ اس پورے گاؤں پر رحمت نازل فرمائے، ہر گھر میں رحمت